بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق ترک صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ایک اہم کمانڈر تھا۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بلڈون کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوبرو اور تنومند بھی تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی۔ دماغ بھی تیز اور باریک تھا۔ وہ دوسروں کا دل موہ لینے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا، میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ وہ گھڑ سوار ہاتھوں میں لمبی برچھیاں تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے سر پر دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلی بار نہ گرے تو ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گرانے کے لیے وار کرتے تھے۔ سوار زرہ بختر پہنے ہوتے تھے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہا، سوار گرتے رہے، دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارتے رہے۔ ایک سوار نے کئی سواروں کو گرایا، اس نے کسی اور کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اسحاق ترک صحرائی لباس میں تھا۔ وہ میدان میں آ گیا۔ یہ مقابلہ کرنے والے سوار فوجی تھے اور زرہ پوش تھے۔ اسحاق کو عام لباس میں میدان میں اترتے دیکھ کر تماشائیوں نے کہکا لگایا۔ وہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر وغیرہ بھی تھے۔ وہ بھی خوب ہنسے۔ جس گھڑ سوار نے سب کو للکارا تھا، گھوڑے پر سوار میدان میں گھوڑے کو ادھر ادھر بھگا رہا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے ازراہ مذاق گھوڑے کا رخ اسحاق کی طرف کیا اور قریب آ کر برچھی اسحاق کو ماری۔ اسحاق وار بچا گیا۔ تماشائیوں نے ایک اور کہکا لگایا۔ پھر شور اٹھا، پاگل پاگل، یہ کوئی پاگل ہے، اسے جان سے مار ڈالو۔ اس کا اگلا حصہ ہم کل سنیں گے۔